السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میں آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں اس عنوان کے ساتھ کہ آج جو یہ دور چل رہا ہے، اس پرفتن دور میں بہت سے والدین کی یہ شکایت رہتی ہے کہ حضرت ہمارے بچے ہمیں گالیاں بکتے ہیں، پریشان کرتے ہیں اور طرح طرح کی تکلیفیں دیتے ہیں۔ جب وہ بچے تھے تب تو صحیح چلتے تھے، لیکن اب وہ بڑے ہو گئے ہیں تو ہم لوگوں کو گالیاں بکتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ تو یاد رکھو میرے پیارے، یہ کمی بچوں کی نہیں بلکہ خود ہماری کمی ہے، جسے ہم محسوس نہیں کرتے۔ اگر ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو دینی ماحول میں ڈھالا ہوتا، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت پر چلنے کا طریقہ بتایا ہوتا، اگر دینی تعلیم اپنے بچوں کو حاصل کرائی ہوتی، تو آج یہ رونا ہم لوگوں کو نہیں رونا پڑتا کہ ہمارے بچے ہمیں تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ ارے ہم لوگوں نے تعلیم ہی ایسی دی ہے اپنے بچوں کو کہ اس میں ماں باپ کی عزت نہیں سکھائی جاتی، اس میں بڑوں کی عزت نہیں سکھائی جاتی۔ ہم لوگوں نے ایسی تعلیم ہی اپنے بچوں کی دی ہے، اور ان بچوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ میرے خدا تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ وَوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ اور ہم نے آدمی کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف سے اور جنا اس کو تکلیف سے، اور اسے اٹھائے پھرنا، اس کا دودھ چھڑانا 23 مہینے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ماں کا حق بہت زیادہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان تکلیف کا تذکرہ بھی کیا ہے جو ماں اپنے بچے کے سلسلے میں برداشت کرتی ہے۔ جس روز سے رحم میں نطفہ قرار پاتا ہے، اس وقت سے ماں کا تکلیف برداشت کرنا شروع کرتی ہے۔ پھر ولادت کے وقت جاکنی کے مانند تکلیف سے دوچار ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، اور پیدائش کے بعد اسے دودھ پلاتی ہے، اس کی تربیت کرتی ہے۔ اب بات تربیت کی آ گئی۔ اگر بچپنے سے ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہوتی تو آج ہم یہ پریشانی اٹھانا نہ پڑتی۔ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت ہی نہیں دی ہے، بڑوں کا ادب ہی نہیں سکھایا ہے، اسلامی ماحول میں ڈھالا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو اسلامی ماحول میں ڈھالا ہوتا، اللہ اور اس کے رسول کی سنت کو زندہ کرنے کا طریقہ بتایا ہوتا، ہم لوگوں نے اگر اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھائی ہوتی تو ہمیں آج یہ کہنا نہ پڑتا۔ اگر بچہ دینی تعلیم حاصل کیا ہوتا تو کبھی ماں باپ کو گالی نہیں دیتا، کیونکہ اسلام میں تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ تو پھر اپنی جنت کو کیسے بچہ ٹھوکر مار سکتا تھا؟ لیکن اسے یہ معلوم ہی نہیں ہے،
اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے، اسے اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ میرے والد میری والدہ میرے لیے کیا ہیں۔ اس کے آرام کی خاطر اپنا آرام قربان کرتے ہیں والد اور والدہ۔ اس لیے ماں کے حقوق پورے کرنے کی بڑی تاکید آئی ہے، اسی وجہ سے ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے۔ احادیث کریمہ میں کی روشنی میں ماں کے حقوق کی تاکید آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ ایک شخص نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں، یعنی تمہاری ماں۔ انہوں نے عرض کی تمہاری ماں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے عرض کی پھر کون؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ پھر عرض کی آقا پھر کون ہے؟ فرمایا تمہارا والد۔ یہ کون فرماتا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری ماں، پھر پوچھا پھر تمہاری ماں، پھر پوچھا پھر والد۔ تو یہ کسی اور مذہب یا دھرم میں نہیں بلکہ اسلام کے ماننے والوں کو یہ بتایا گیا ہے اور تمام انسانیت کو یہ بتایا گیا ہے کہ تمہاری ماں اور تمہارے والد جب باحیات ہوں، ان کے بال سفید ہو جائیں تو یہ ان کی دعا قبول ہونے کی، جیسے نبیوں کی دعا قبول ہوتی تھی اسے بوڑھے ماں باپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے والد یا والدہ جب بوڑھے ہیں تو ان سے قصیر تعداد میں اپنے لیے دعائیں کریں، ان کی خدمت کریں، انہیں ہم لوگ پریشان نہ کریں۔ ارے انہوں نے ہمارے لیے پوری زندگی صرف کر دی۔ اگر ہم کبھی کہتے تھے کہ ہمارے سر میں درد ہو رہا ہے تو انہوں نے ڈاکٹر کے دروازے کے چکر پہ چکر لگانا شروع کر دیے اور ڈاکٹر سے کہا میرے بیٹے کو ٹھیک کر دو، میرے بیٹے کو ٹھیک کر دو۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ رات کے 2 بج رہے ہیں، اگر تمہیں کوئی تکلیف ہوئی تو وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر تمہیں حاضر ہو گئے۔ آج وہی بچے اپنے والد اور والدہ کو پریشان کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں۔ میرے پیارے یاد رکھو، ان کی قدر و قیمت، والد اور والدہ کی قدر جب معلوم ہوتی ہے کہ جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ والد اور والدہ کی قیمت کیا تھی۔ تو میرے پیارے یاد رکھو، ہم اپنے والد اور والدہ کی عزت کرنا سیکھیں، ان کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں۔ ہم ان کی خدمت کریں گے، اللہ تعالی ہمیں جنت میں مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، اور ماں باپ اگر تم سے راضی ہیں تو تم سے اللہ بھی راضی ہے، اور اگر ماں باپ ناراض ہیں تم سے خدا تعالیٰ بھی ناراض ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنے گھر والوں کو عزت دیا کریں، اپنے بڑوں کو عزت دیا کریں، اپنے والد اور والدہ کو عزت دیا کریں، اور والدین کی بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو دینی ماحول میں ڈھالیں، اللہ اور اس کے رسول کی سنتوں پر چلنے کا طریقہ بتائیں، نمازیں پڑھنے کا طریقہ بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔